السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الحمدللہ. جی تو ان آیات میں وہ مجھے اوپر ہٹانا بھول گیا. زینتہا و امتعکن. جی زینتہا، زینت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو زینت کے معنی میں آئے، سجنے سنورنے کے معنی میں آئے، وہ زینت کہلاتی ہے، جس سے خوبصورتی کا احساس ہو. امتعکن یعنی متع یمتع باب تفعیل میں سے ہے، نفع کی چیز کسی کو مہیا کرنا، کسی کو نفع کی چیز دینا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اعراب کی طرف چلتے ہیں آیات کی. آئیے فرحین. فرحین جاوید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، آپ سب کا سلام ہو گیا. یس سر. پڑھیں. یا ایھا النبی. پڑھوں سر پہلے؟ جی پڑھیں. یا ایھا النبی قل ازواجک بس ان یہاں تک، کنتن کل ازواجک تک. یس سر. یا جو بتاؤں سر؟ جی بولیں، بسم اللہ کریں. جی یا جو ہے حرف ندا ہے، ایو جو ہے منادا ہے، اور ہا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے. نبیو جو ہے اس کا بدل ہو جائے گا ایو کا، اور یہ ہو جائے گا جملہ ابتدائیہ. اے نبی صلی کل اللہ کیا علیہ ہے؟ وسلم. کل جو ہے پہلے امر ہے، کاف واو لام مادے سے، اور اس میں انتا اس کا فاعل ہے. لام جو ہے جار ہے، ازواج کا مضاف الیہ کا مجموعہ لام جار کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور ازواجی جو ہے زوجن کا جمع ہے، اور یہ بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ یا ایھا النبی آپ قل لازواجک. آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، یا ٹھیک اپنی ہے، بیویوں کے لیے کہہ دیں، اپنے جی بیویوں سے کہہ دیجئے. دیکھیں یہ لام جی حرف جر کل کے ساتھ کے لیے نہیں آتا، کو بس کو کہہ دینا. قل لک، میں نے آپ سے کہا. قولی لہو، ان سے کہو. ٹھیک ہے فرین، اب یس تو سر. آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا اتنے سارے لیکچرز کے بعد کہ یہ کے لیے ہے. صحیح کہا تھا پہلے میں نے. نہیں تو کیوں اب اس لیے اتنے عرصے بعد بھی کنفیوژن باقی ہے، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یس سر. ٹھیک ہے آگے بتائیں، مقولہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ان سے لے کر پورا جمیلن تک. ٹھیک ہے اوکے. ان کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے، اور اس ان کا جملہ شرطیہ شرط ہے، اور کتنا ہے؟ اس کی جو شرط ہے وہ کیا کہتے ہیں زینتہا تک ہے.
इसकी शर्त ज़ीनतहा तक है, ठीक है, ओके। तो यानी यहाँ तक ये इसका जुमला तो शर्त है, ऐसे ही हो गया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, कुन का इस्म और खबर बताएं। कुंतुन्ना, अंतुन्ना जो है इसका इस्मु काना हो जाएगा, और तुरिदना से लेकर जीनतहा तक इसका खबरू काना हो जाएगा। ठीक है, ये इस्म हो गया इसका, और ये पूरी तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा ये खबरु इसका खबरू कुंतुन्ना काना हो गया, ऐसे ही हो गया ना? कुंतुन्ना, यस, यस सर। ओके, तो अब मुझे ये बताइए तुरिदना का फाइल क्या है? तुरिदना का जो फाइल है अंतुन्ना होगा सर इसका। ठीक है, बाब मादा वगैरह बता दें। जी, रा वाव दाल मादा है, बाब इफ़ाल से आता है, अरादा युरुदु, और अंतुन्ना इसका फाइल हो गया, और आगे इसका मफूल आ रहा है, अल हयात दुनिया मौसूफ सिफत का मजमुआ, ठीक है, मफूल अव्वल। ठीक है, और ज़ीनतहा क्या है? जीनता मफूल सेकंड हो जाएगा, मुजाफ मुजाफ इलाई का मजमुआ, और हाथ जो है वो राज्य है दुनिया की तरफ, उसकी जीनत। दुनिया की तरफ या हयात की तरफ? अ, उसकी जीनत हयात दुनिया की तरफ लग रहा हूँ, दुनिया की जेबो जीनत, नहीं, दुनियावी जिंदगी की जेबो जीनत तो सर। इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, क्या तर्जुमा हुआ, पहले यहाँ तक तर्जुमा करें। अ, यहीं से करूँ ना, अगर आप दुनियावी जिंदगी और उसकी जेब जीनत चाहती हो। ठीक है, तो ये दुनिया की तरफ जा रहे हैं, यानी अगर आप यस दुनियावी सर, जिंदगी और उसकी जेबो जीनत चाहती हैं तो ये जुमला शर्त बन गया, राइट? यस सर। हम जवाब शर्त की तरफ चलते हैं, बस, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये अब ये कुल के साथ जो आपने लाम की गलती की है ये नहीं करनी अब दोबारा, ठीक है? यस सर, इंशाल्लाह। ओके, आइए नसीम नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। पहले अपनी आवाज ठीक करें। सर थोड़ा सा गला खराब है। नहीं, गला खराब मसला नहीं है, फताल। आवाज लाउड रहनी चाहिए। जी सर। फा क्यों आया है जवाब शर्त में? सर ये अमर का सीगा है आगे, इसलिए फा जवाब शर्त पे अमर का दाखिल हुआ। सीगा है। तालैन क्या फाइल है तालैना का? ये सर इसका अंतुन्ना। अंतुना क्या मतलब हुआ फतालैन? फतालैन, बस तुम आओ। बस तुम सब आओ, ओके। आगे क्या है? उमत्तिअकुन्ना। उमत्तिअकुन्ना ये कौन सा फेल है, फाइल क्या है, मफूल क्या है, बाब बादा सब बता दें। जी बाब तफरील से है, मीम ता आइन इसका मादा है, और कौन सा मादा है? मीम ता आइन, ठीक है, और ये वाहिद मुतकल्लिम उमत्ति ठीक कुन्ना, है। मजलूम है, और कुन्ना जो है इसके फाइल लिए क्या है? फाइल सर अना। ठीक है, अना फाइल है, जी। ओके। कुन्ना क्या चीज है? कुन्ना इसमें मफऊल है। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ उमत्तिअकुन्ना? मैं फायदा पहुंचाऊं तुम्हें। ओके, सो उमत्ति मजजूम क्यों है? सर ये जवाब शर्त की वजह से। ये जवाब शर्त की वजह से है। इन कुंतुन्ना, सर इन था ना, तो ये उमत्ति। नहीं, नो, जवाब शर्त की वजह से कैसे मजलूम हो गया? इन कुंतुन्ना तुरिदन अल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। कौन जवाब देगा इसका? फहीमा आप बताएं, क्यों है ये मजलूम? सर ये जवाब अम्र है। ये जवाब अम्र है मिस नसीम नवाज। जी सर समझ आया। ये जो पीछे तालैन है ना, ये उसका जवाब जी दिया सर। गया है ना, जवाब शर्त तालैन था, ठीक है, फतआलैन, ठीक। फिर आ जाओ, फिर तुम सब आ जाओ। अब उस जी सर। आने के बाद उस अमर का जवाब आ रहा है, तो आने के बाद क्या होगा? उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम सबको फायदे का सामान मुहैया करूंगा। आगे नसीम ठीक नवाज। जज़ाकल्लाह। व उसर्रिहुकुन्ना
सीन राहा इसका मादा है, बाब तफईल से है, और ये भी अब जवाब अमर हो जाएगा, उसर्रिह इसलिए मजजूम हो गया, और अना इसका फाइल है। और अच्छे तरीके से कुन्ना क्या चीज है? कुन्ना सर मफूल, ठीक है। सराहन जमीलन क्या चीज है? ये मसराहन मासूफ है, जमीलन उसकी सिफ्त है, और ये इसको हम मफूल मुतलक कहेंगे सर। जी, मफूल मुतलक है ताकीद के लिए। क्या तर्जुमा हुआ? वो सर्रहकुन्न सराहन जमीला, अच्छे तरीके से रुखसत करूं। अच्छे तरीके से रुखसत करूं। ठीक है, वेरी गुड। तो शुक्रिया मिस नसीम नवाज। कौन बताएगा ये आयत, इस आयत में क्या मैसेज है, क्यों आई थी ये आयत? कौन बताएगा? फहीमा, क्यों आई थी आयत? सर ये हुजूर सल्लम की अज़वाज ने हुजूर सल्लम से कुछ नान नुफ्के का सवाल किया था। ठीक है। फतूहात हो रही थी उस जमाने में बहुत ज्यादा, तो और लोगों की देखा देखी उन्होंने भी हुजूर सल्लम से सवाल किया था। ठीक है। तो उस वक़्त फिर ये वही नाज़िल हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अगर आप दुनिया की ज़ीनत और ज़ेब व ज़ीनत चाहती हैं, तो वो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन फिर मुझसे अलग होना पड़ेगा। तो ऐसे तो ये अपना या अय्युहन नबिय्यु का क्या मकसद है यहाँ पे? सर ये मुखातिब किया गया है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ जी, तो ये खिताब कैसा खिताब है? इस सूरत की पहली बार डिस्कस नहीं हुआ था, पहले ही आयत में था या अय्युहन नबिय्यु। जी, 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 बिल्कुल हुआ था, लेकिन मेरे ज़हन से क्यों निकल हुआ गया था, शायद क्या इस वक़्त। मकसद है इसका? कौन बताएगा? जी मिस उस्मा, या अय्युहन नबिय्यु का क्या मकसद था यहाँ पर? सर पहला तो ये है कि ताजीम और इकराम के लिए है, ताजीम और और इकराम दूसरा के लिए। और जी, और दूसरा आपने कहा था कि अहकामात मौजूद हों अगर उम्मत से मुताल्लिक जब मामलात को डिस्कस किया गया हो। वेरी गुड, उम्मत से मुताल्लिक मामलात हो, नहीं आपकी अपनी लाइफ जी के इर्द गिर्द के मुताल्लिक मामलात, जी यानी जी इसमें सर, रसूलुल्लाह ठीक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो ये जी चूंकि सर। आपकी फैमिली के मामलात थे, तो इसलिए आपको या अय्युहन नबिय्यु से खिताब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो उम्मत कुन्ना, ये क्या पैगाम दे रहा है यहाँ पर? मैं तुम्हें फायदे का सामान दूं, इसका क्या मकसद है? जी मिस फहीमा, है आइडिया? जी सर जी जो हक महर होता है यानी उसके बारे में है कि वो यानी कि आप लेकर तो मुझसे नहीं फिर नहीं, अलहदा तो हो हक जाएंगे। महर तो ऑलरेडी अदा किया जा चुका। ये तो हम हाँ। पाकिस्तानी लेट करते हैं, इस्लाम तो लेट नहीं करने जी को कहता हमें। जी 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 बिल्कुल, इस्लाम तो मतलब कहता फौरी देने पहले को। दो भाई, निकाह से पहले हाथ में हम्म, पकड़ाओ। ये तो हमारा सही बिल्कुल। पाकिस्तानियों का अलग इस्लाम है कि लिखवा के रख लेते हैं और बाद में बीवी से माफ करवा लेते हैं, जी और बाद में फिर वो उसके आगे मिस्री शक्ल लेके बैठ जाते हैं, हुन तू माफ कर दे मैनू। जी का ज्यादती सही, है ना औरत के साथ, बिल्कुल धोखा सही देते हैं बात ना, है। फ्रॉड करते हैं असल में। हम्म दिल की नीयत कुछ होती है, लिखी जाओ कोई नहीं, बात कर लांगे, बाद में होना शोना कोई नहीं होता। ये तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा इस बात का, तो सौखा नहीं है मसला, ये बहुत बड़ा हम्म इशू है, लोग समझते नहीं है। ये कर्ज की तरह है, हम्म, और इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसमें धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह तुम्हारे दिल की नीयत को जानता है। हाँ, जब तुम निकाह पे लिखवा रहे थे तो दिल में क्या था, वो सख्त बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता इस मामले में। तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि अभी हक महर नहीं दिया गया। ह्यूमन सही में हो सही। सकता है, पॉसिबल है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और ज़ाहिर है हुजूर पॉसिबल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो। करीम जी बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हक महर डिलीट तो नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर क्या बिल्कुल। है, ये एक मैसेज है इखलाकन तमाम उन लोगों के लिए जो तलाक देते हैं। तलाक देने अच्छा का जी। असल तरीका ये, जब इंसान हम्म, किसी अपनी बीवी को तलाक दे तो वो किस तरह से जुल्म ज्यादती ना करे, बल्कि उसको अच्छे अखलाक के साथ तलाक दे। ये दोनों उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला, यही पैगाम दे रहे हैं हम कि बिल्कुल। मैं तुम सबको फायदे का सामान दे दूं। यानी जब इंसान बीवी को तलाक दे रहा हो तो वो उल्टा हम्म अपनी जेब से कुछ पैसे दे दे, जो कुछ हम्म अगर उसने कुछ को उसको यानी कुछ आरियतन कोई चीज दी है, यानी हम्म, इस्तेआरतन, कहे ठीक है तुम जी रख लो, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे। यानी उम्मत से हुकुन्ना, भलाई करके, और उनको बुरा भला ना। उसर्रे हुकुन्ना क्या है?
کہ جب ان کو چھوڑا جائے، طلاق دی جائے تو برا بلا نہ کہا جائے، ان کو گالم گلوچ نہ کی جائے، مارا پیٹا نہ جائے، ان کی بارے میں غلط باتیں نہ کی جائیں۔ ہمارا عموماً معاشرہ کیا کرتا ہے، عورت اور مرد یہ دونوں طرف سے مسئلہ ہے، طلاق ہو جاتی ہے نا تو وہی عورت بیٹھ کے اپنے پرانے شوہر کو برا بلا، یعنی وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ بد اخلاق تھا، اگر تھا بھی تو خاموش ہو جانا چاہیے، بد کردار تھا، بہت برا تھا۔ اور مرد بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ یہ پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو طلاق دی ہے یہ درست دی۔ تو دونوں اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتی ہے، دونوں خاندانوں کی طرف سے بھی اور فریقین کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر مزید یہ ہے وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اسلام ہمیں جو طلاق کا پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد ایک طلاق دے دے، یعنی ایک طلاق دے دے، اور ایک طلاق دے کے بھی اچھی طرح سے اس کو رخصت کر دے گا۔ یعنی رخصت نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دینا نہیں، یعنی وہ گھر میں اس کو رکھے۔ اس کے جو 1 2 3 طلاقوں کے اصول یہی ہے نا کہ پہلی طلاق ہوگی تو عورت گھر میں رہے گی۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، 3 پکڑا کے تو گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر جی آواز نہیں آ رہی۔ جی اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ چلے جی، اچھا مائک اس کا سیل ختم ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ریئل ریزنز ہوتی ہیں وہاں پر جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن عمومی اکثر جو معاملات ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا طلاق کا، اگر اس کو ایگزیکٹلی فالو کیا جائے تو یقینی طور پہ بہت سی طلاقیں نہیں ہوں گی۔ کیونکہ اب طلاق کیا کہتی ہے کہ جب مرد اپنی عورت کو طلاق دے تو وہ عورت اس کے گھر میں رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ ہاں البتہ حقوق زوجیت ادا نہیں ہوں گے، طلاق کے احکامات آ چکے ہیں، ایک طلاق اس نے دے دی ہے، اب اس کے پاس ٹائم ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا۔ علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا طلاق دیتے ہی وہ کیا ہوتا ہے، وہ عورت فون کر دیا اپنے گھر والوں کو کہ بھئی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ جاہل اس کے بھائی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باقی بھی دے، جڑی 2 نہیں دیتی ہیں وہ مکمل کرتے، کھیل مکمل کر۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ نے یہ رکھا ہے، اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے، اس کا مقصد یہ رکھا ہے کہ وہ جو غصے کی حالت میں ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، اب چونکہ میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک اللہ کی طرف سے ایک محبت رکھی جا چکی ہوتی ہے، وہ وقتی غصہ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یا بہت سے ارد گرد کے مسائل کی وجہ سے۔ تو اب وہ جو ٹائم دیا گیا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں، اب بات نہیں کر رہے ہیں
ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ حقوق زوجیت بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ وقت گزر رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ علماء نے یہاں پہ ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ دونوں مرد اور عورت دونوں میں دوبارہ اٹریکشن پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. ہاں علماء نے ایک پوائنٹ یہاں لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو معلوم ہو کہ اس کو طلاق کیوں دی جا رہی ہے تو اس صورت میں اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آسانی پیدا کرے. بہرحال علماء تو بیچارے روتے ہیں، تو کہتے ہیں طلاق دینے سے پہلے ہمارے پاس آیا کرو تاکہ ہم تمہیں طریقہ بتا دیں طریقہ ہے کیا. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ہمارے ملک میں یہ اسرحکن ہوتا ہی نہیں ہے، تو تکلیف دہ امر ہوتا ہے اور بعد میں بھی عذاب گلے پڑا رہتا ہے کچھ عرصے تک، اور جو اس وقت بھی ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہر گھر کو ایسی سچویشن سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچا کر رکھے. آمین. تو پہلا جملہ استئنافیہ، جملہ ابتدائیہ ہے، پھر کل ازواجی کا یہ بھی جملہ استئنافیہ ہے، پھر جملہ تو شرط ہے، اور پھر اگلا جملہ جوابی شرط، اور یہ پورا مقولہ تو ہے ہی ہے. اوکے آگے چلتے ہیں جی. تو اب تو آسان ہے یہ، چونکہ ایک ہی جیسی آیات، ایک ہی جیسے جملے ہیں. جی ام ایان آئیے. جی سر. جی اب یہ واو عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جی سر. جو بات آئی تھی نا کل ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ مقولہ نمبر 1 ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اور یہ مقولہ نمبر 2 ہے، یہ بھی مقولہ ہے، اسی پر عطف ہو رہا ہے. ایکسپلین کریں ذرا والدار الآخرہ تک. سر ان حرف شرط ہے، ادات الشرط. ٹھیک ہے کنٹینیو کرتی جائیں. کنتنا انتنا اس میں اسم ہے، اس میں کننا تريدن اللہ و رسولہ، یہ اس میں جو ہے جملہ فعلیہ، یہ خبرو کننا ہو گیا. تو والدار سر الآخرہ ٹھیک کیا ہے ہے؟ سر یہ بھی یہاں تک یہ جملہ شرط بن گیا، دار الآخرات تک. نہیں، تردن اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، یہ کنتن کے لیے کیا ہے؟ سر یہ خبرو کننا. ہاں تو پورا بتائیں نا، آپ نے یہاں رسولہ تک روک دیا تھا. جی آخرت تک خبرو کننا ہے، اور بس رک جائیں یہ بس، ٹھیک ہے. اب بتائیں تردنا کے ایکسپلین کریں، باقی پوری باتیں بتائیں آخرت تک، ایک ایک بات ایکسپلین کریں. سر یہ جمع کا صیغہ ہے. کرتی جائیں نا. را واو دال اس کا مادہ ہے، اور یہ اسم الجلالہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، و رسولہ یہ دوسرا مفعول ہو گیا، والدار الآخرۃ یہ تیسرا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے تو آخرت تک منصوب کیوں ہے؟ دار الآخرۃ سر یہ مرکب اضافی ہے. اچھا یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں تو مضاف الیہ مجرور نہیں ہوتا. جی سر. تو پھر کیا ہے یہ؟ دار الآخرۃ مضاف پہ ال آتا ہے؟ نہیں سر. تو پھر کیسے آ گیا ادھر؟ یہ سر مرکب سمجھ نہیں آئی. توصیفی ہے. استغفر اللہ، جی اتنی بڑی غلطی. جی سر جی جی تو بلنڈر ہے سیدھا سیدھا. سوری سر. تردنا کون سے باب سے ہے؟ ارادہ یرید باب افعال سے. باب افعال سے. کیا ترجمہ ہوا؟ ان کن تردن اللہ و رسولہ والدار الآخرہ. اگر آپ چاہتی ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو. ٹھیک ہے اوکے گڈ. اب ہم چلتے ہیں جواب شرط کی طرف. اوکے فہیمہ جواب شرط ایکسپلین کریں آخر تک. پاک کیوں جی آیا ہے؟ سر کیونکہ جملہ اسمیہ اس لیے فا آیا ہے،
ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لفظ الجلالہ جو ہے انا کا اسم ہے، اعد للمحسنات من کنہ اجر عظیمہ، یہاں تک خبر ہے انا کی. اس میں عادہ جو ہے عین دال دال مادہ ہے، باب فعال سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا کی ضمیر فاعل ہے، للمحسناتی متعلق ہے، اور یہ اسم الفاعل ہے، اور جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے. من کنہ یہ حال بنے گا. ٹھیک ہے. میں نے حال ہی سمجھا اس کو سر جی. من کنہ حال بنے گا، اور اجرن عظیمہ جو ہے یہ مفعول ہے موصوف صفت ہو کر. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کرنے والیوں کے لیے، تم میں سے احسان کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. تو یہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ان تردن اللہ ورسولہ. کس سے سر جی؟ سوری مجھے آواز نہیں آئی ان تھی. تردن اللہ ورسولہ، یعنی کہ اگر آپ چاہتی ہیں اللہ اور اس کا رسول، ان کے رسول کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کی خواہش ہے آپ کو، یعنی دنیا کی خواہش نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی خواہش ہے، اور آخرت کی خواہش، آخرت کے گھر کی. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، جو آپ میں سے محسنات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اچھا، یہاں پر محسنات کیوں استعمال ہوا لفظ؟ محسنت، احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے، اور کیوں نہیں ہوا؟ یعنی یہ کیوں نہیں آ گیا ڈرنے والے اور اس طرح سے ہدایت یافتہ کے لیے؟ شاید سر جی محسن ان کا مطلب ہوتا ہے نا احسان کرنے والا، یعنی اپنا حق چھوڑ کے کسی کے اوپر احسان کرنے والا، تو شاید میں بھی اس کی وجہ سے. ہاں جی، تقریباً وہی بات ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب یہاں پر اس لیے کیا ہے محسنات، یعنی بے شک آپ لوگوں کا حق ہے، آپ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں، جی ڈیمانڈ کر جی سکتی ہیں، بالکل. لیکن اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، جی احسان کرنے والوں میں شامل ہو جائے. عورت کا حق ہے نا کہ وہ اپنا نان نفس کا جی بالکل ڈیمانڈ کرے، لیکن بالکل. یہاں معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی بھاری ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، جی اس ذمہ داری میں یہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کے ساتھ جو چل رہے تھے، خاص طور پہ آپ کے گھر والے، اب ان کو بھی تھوڑا سا یعنی وسیع القلبی دکھانی تھی کہ جی آپ تھوڑا صبر کریں، اللہ کے پاس زیادہ اچھا انتظام موجود ہے، دنیا کی تھوڑی مشکلیں، اس کو برداشت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے یاد رہے، آپ تمام بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بات یاد رکھیے گا، اپنے شوہر کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے کچھ مانگا ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے، اگر آپ کے شوہر کے پاس کوئی مالی معاملات میں کمی ہو تو تنگ نہ کریں، اور خاص طور پہ وہ جن کے شوہر دینی کام کرتے ہیں. دینی کام بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. دینی کام کرنے والے بندے کی بیوی کو تو زیادہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اس ڈیمانڈز کی وجہ سے وہ بیچارے کے دینی کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی. وہ اب آپ کی ڈیمانڈ پوری کرے گا تو پھر دین سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس کو ادھر ٹائم نہیں دے پائے گا. اسی لیے یہ میں دینی بات کر رہا ہوں. جو تو خود ہی دنیا والا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے بھائی، کرے پوری، آپ کریں اسے ڈیمانڈ، بھائی مجھے دو یہ چیزیں، تو ہے ہی دنیا دار، اس سے تو مانگیں آپ. بہرحال جو اور جس کے پاس نہ ہو تو اس پہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں. باقی جن کے شوہر دین کا کام کرتے ہوں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہوں، اس کی تبلیغ کا کام کرتے ہوں، اس کی تعلیم کا کام کرتے ہوں، تو پھر آپ ان کو بلا وجہ تنگ نہ کریں، مجھے وہاں لے کر چلو، مجھے وہاں نہیں لے گئے، میرا وہاں دل کرتا ہے جانے کو. اب وہ بیچارہ آپ کو لے کے جائے گا تو وہ اپنا کام کدھر کرے گا؟ وہ بڑی ذمہ داری پر ہے. اس لیے آپ کو یہاں پر محسنتن بننا ہوگا، یہ ہمارے لیے ہے. اور وہاں یہ پیغام کن کے لیے تھا؟ امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. فہیمہ یہ ماضی کا صیغہ کیوں آیا ہے؟
کیونکہ آلریڈی تو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے نا جنت اور دوزخ کو. ماشاء اللہ، اللہ نے آلریڈی تیار کیا ہوا ہے. اوکے گڈ، آگے چلتے. جی تو یہ جملہ تو آسان ہے، عطف ہے اور جملہ شرط ہے اور مقولہ ہے، اور آگے جواب شرط. اوکے زویا آئیے جی استاد. پڑھیں. اور ایک منٹ مجھے بتائیں کہ اس پوری آیت میں شرط ہے کوئی؟ جی استاد. کیا ہے؟ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، یہ پورا جملہ شرطیہ ہے. تو پھر جواب شرط کدھر ہے؟ یہ یضاعف لها العذاب ضعفین، ٹھیک ہے، یہ good. جواب شرط ہے. چلیں پہلا آپ ایکسپلین کریں شرط تک. جی من ادات الشرط ہے، جازمہ ہے، اس کی وجہ یا سے نساء یأتی النبی کے بارے میں مرفوع کیا ہے. کرنا ہے ہم نے؟ جی یا حرف ندا ہے، نساء النبی مرکب اضافی ہے، اس میں مضاف منصوب ہے یا حرف ندا کی وجہ سے. ویری گڈ. یا نساء النبی کی کیا ترجمہ ہوا؟ اے نبی کی بیویوں، عورتوں. جی جی ٹھیک ہے، کنٹینیو. جی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، من ٹھیک ہے، ادات الشرط ہے، یأتی فعل الشرط ہے، اور حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، اتا یأتی باب ضاد سے، اور یہ یاتی مجزوم ہے، اس کون کا سا یا فعل ہے؟ طرف ہے. ماضی، مضارع منصوب، مجزوم کیا؟ فعل مضارع مجزوم. ویری گڈ. مضارع مجزوم. فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہوا ہے جو کہ من کی طرف راجع ہے. جو کہ من کی طرف راجع ہے. من کننا، اور آگے ایکسپلین کریں. جی من کننا یہ متعلق فعل ہے، اور بفاحشۃ مبینۃ یہ بھی متعلق فعل ہوگا. ٹھیک ہے، اور فاحشۃ مبینۃ یہ مرکب توصیفی ہے. ویری گڈ. توصیفی ہو گیا. اور با حرف جر یہاں کیا کام کر رہا ہے؟ استاد یہ لازم فعل کو متعدی کر رہا ہے، اس لیے بات عادیہ ہے. ویری گڈ. یہ فعل کو متعدی کر رہا ہے. عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، یہاں ہوتا ہے لے کر آنا. مبینۃ جی کون سا اس میں اور کون سے باب سے ہے؟ یہ باب تفعیل سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے. مبین، بینا، مبینۃ. ٹھیک ہے، اسم الفاعل جی یعنی کیا مطلب ہوا؟ واضح کھلا کرنے ہوا والی واضح. چیز. جی کیا ترجمہ ہوا؟ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ. اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو کوئی بھی کھلی بے حیائی لے کر آئے یا اس کا ارتکاب کرے. ہاں جی، یہاں ارتکاب کرنے سے معنی ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اوکے. جواب شرط کیا ہے؟ یضاعف لها العذاب ضعفین. اوکے، یضاعف یہ فعل مضارع مجہول ہے اور مجزوم ہے. یہ فعل ضاد عین مضارع فا اس کا مجہول ہے مجہول اور مجزوم ہے. اور مجزوم ہے. ٹھیک ہے، باب کیا ہے؟ باب مفاعلہ. باب مفاعلہ ہے. ضاد مادہ کیا ہے؟ ضاد عین فا. ضاعف یضاعف، یضاعف. ٹھیک ہے، اس کا جی نائب الفاعل کیا ہے؟ اس کا نائب الفاعل العذاب حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، تو فعین کیا چیز ہے؟ یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. یہ مفعول مطلق ہے. یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ یہ مثنیٰ ہے حالت یہ نصب میں. مثنیٰ ہے. تو لہا میں ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ فاحشۃ کی طرف. اصل میں یہ من کی طرف ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہاں آپ سمجھ لیں ایک بات. جیسے آپ کے سامنے عورتیں بیٹھی ہوں 15 20 30، ٹھیک ہے، جی آپ ان کو کیا کہیں گی؟ تم میں سے جو سبق سنائے گا، ایسے کہیں گی نا؟ جی جی تو جب آپ کہیں گی تم میں سے جو سبق سنائے گا، تو صیغہ کون سا استعمال کر رہی ہیں آپ؟ مذکر. مذکر کا. جی یہ عموماً ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عموماً ہوتا ہے. پھر آپ جب کہیں گے تم میں سے جو سبق سنائے گا وہ بہت اچھی ہوگی. اب جب اگلی سٹیپ میں آپ جائیں گی نا، جواب شرط میں یا اس کی مزید تفصیل میں، پھر آپ اس کو سیپریٹ کریں گی کہ اچھا آپ مؤنث سے ہی مخاطب تھی. صحیح ہے نا؟ عربی میں جی کیا استاد. ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا جملہ آتا ہے تو وہ پہلا جو فعل ہوتا ہے نا، پہلا وہ مذکر ہی آتا ہے، کیونکہ اس کا فاعل ہے ہوا.
جو کس پر جانا ہے؟ من پر. मन पर صحیح ہے. जी چونکہ من जी ایکچولی میں یہ ایک کامن اس میں موصول ہے. کامن کامن کیسے ہے زویا ایکسپلین کریں, کیا مطلب ہے کامن ہونے کا؟ इसमें अदद और जिन्स की कोई तयन नहीं होती. ہاں جی, عدد اور جنس دونوں معاملات میں اس کو کوئی سیپریشن نہیں ہے. یہ مذکر کے لیے بھی ہے, مؤنث کے لیے بھی ہے, واحد کے لیے بھی ہے, مثنیٰ کے لیے بھی, جمع کے لیے بھی. اب اس کے بعد جو فعل آئے گا اس کا فاعل کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا نا. जी یاد رہیں, ہم جمع کے لیے استعمال کریں, مؤنث کے لیے یا مذکر کے لیے, اس کے بعد فوراً بعد آنے والا فعل بالکل مذکر کی پیروی کر رہا ہوگا, کیونکہ اس کا فاعل ہوا, ہم نے اس کی طرف لوٹانا ہے. ٹھیک ہے. जी जी اس کے بعد پھر آپ کو آگے جا کے اسپیسیفک چیز ملے گی کہ جو پھر ضروری ہوگی کہ ہاں اصل میں بات کس کے لیے تھی. صحیح ہے نا. تو آپ دیکھیں जी उस्ताद یہ ہو رہا ہے, مَن یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہا العذاب ضعفین. اب یہ ہاں اسی من کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں من دو کام کر رہا ہے یہاں. اب ترجمہ کریں उस्ताद शुरू से. شروع سے. जी ए नबी की औरतों तुम में से जो कोई भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगा तो उसके लिए अजाब दुगना कर दिया जाएगा. دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا زویا دگنا عذاب؟ क्योंकि नबी अज़वाज मुतहरात का जो दर्जा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुलंद किया है कि उनकी नेकियों में जिस तरीके से उन्हें ज़्यादा सवाब है, इसी तरीके से अगर उनके ज़रिए कोई गुनाह होता है तो उन्हें उस पर ज़्यादा पकड़ होगी ہاں क्योंकि جی, वो ज़्यादा اس کی करीब ایگزامپل तरीन है. علماء یوں دیتے ہیں کہ جیسے کوئی سلطان ہو, کوئی بادشاہ ہو, जी اس کے جو نیچے قریب قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطی اور ایک وہ ایسے آدمی کی غلطی جو باہر کہیں رہتا ہے اس میں بڑا فرق ہے. سیم غلطی ہوگی لیکن سزا ڈیفرنٹ ہوگی. کہ قریبی آدمی سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ غلطی کرے, وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈبل سزا ملتی ہے, اور جو دور کا ہوتا ہے اس کو کم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. जी یہ اس وجہ سے کہ کیونکہ امہات المومنین کا درجہ بہت ہی بلند ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں, بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں. تو ان سے کسی قسم کی غلطی اگر خدا نخواستہ کوئی ہو تو پھر کیا ہے؟ یضاعف لها العذاب ضعفین. اوکے, یہ فاحشۃ مبینہ, یہ فاحشہ اکیلا کافی تھا. مبینہ سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ yes. مبینہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس کو ہم ایک ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے نا یہ برائی ہے, پھر انسان کو جی اس برائی کے کرتے وقت اس بات کا ادراک ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں. जी یعنی اس کو یہ بات واضح ہو کہ یہ غلط ہے, یہ برا کام ہے. जी ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جس کو علم ہی نہ ہو نا, وہ تو الگ معاملہ ہے. تو کیا ہے بفاحشۃ مبینہ, یا پھر اس کا علماء نے بعض ایسا معاملہ بھی لیا ہے کہ جو بالکل واضح فاحش برائی ہو, لیکن اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ یعنی ایسی برائی جو کیا ہے واضح کر, دیکھیں اس مبینۃ اسم فاعل ہے نا, واضح کر دینے والی ہو, یعنی وہ واقعی برائی ہو. जी اوکے, آگے چلتے. ویری گڈ زویا, ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. ثانیہ آئیے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلا حصہ پڑھیں اور ایکسپلین کر دیں اس کو. فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. کانا یکون فعل ناقص ہے, ذالک اسم کانا ہے, یسیرن فعیل کے وزن پر ہے, اور یہ خبر کانا ہے, علی اللہ متعلق خبر کانا ہے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا؟ کان ذالک علی اللہ ترجمہ کر یسیرا. اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے. یہ ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اس بات کی طرف ہے, من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. ایگزیکٹلی بتائیے ذالک کا اشارہ کس طرف؟ یضاعف لها العذاب ہاں ضعفین. جی, یہ بات کلیئر رکھنی ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ ذالک کا اشارہ اس عمل کی طرف ہے. یہ جو کہا گیا نا یضاعف لها العذاب ضعفین, یہ جو عذاب کا دگنا کر دینا ہے, یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے.
जुमला इस्तेनाफिया है, आगे शर्तिया है, जवाब शर्त है, फिर जी। इस्तेनाफिया कह सकते हैं या हालिया भी इसको कहा जाता है। दो जी, कौन सा जो सिपारा शुरू हो रहा है हमारा? पारा नंबर 22। 22। चले मुबारक हो आपको, आप 22वें सिपारे को हम जी। शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें एंड तक जाने की तौफीक दे। ओके, तो सानिया बताइए ये शर्त कहाँ है, जवाब शर्त कहाँ है? वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही तक तो शर्त है। व तअमल सालिहन शर्त नुक्तिहा, कहाँ तक है? शर्त है यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही। अच्छा चले सही कर लें, ये तअमल सालिहन यहां तक शर्त, ठीक है। अब जवाब शर्त क्या है? जी। नुअतिहा अजरहा मर्रतैनी, और ये पूरा जवाब शर्त व है, आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, क्योंकि यह तब ठीक है। अच्छा आप एक्सप्लेन करें, यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही यहां तक। मन निशानिया आज आपको शर्तिया है। क्या है, आज आप अनता एक्टिव नहीं लग रही यक़नुतु हैं, का, डिले आ रहा है आपका रिस्पॉन्स। सर जी मैंने इस आयत की तैयारी नहीं की हुई है। चले कोई बात नहीं, आप करें तो सही। यक़नुत मुझे बताएं कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? जी ये फेल मुजारे है ये फेल मुजारे है, और मजजूम है। मंसूब है, मन शर्त मजजूम है? मजजूम है। फाइल क्या है? मजजूम है सर। फाइल इसमें यक़नुत हुआ है, इतनी परेशानी की क्या बात है? इसमें हिया है। नहीं ना, हिया कहाँ से है? या किसकी अलामत है, मुजारे मुजक्कर की कि मुअन्नस की? इसमें मादा सर काफ नून ता है ना। हाँ जी। ठीक है, फिर काना होगा था ये। यकुनुतु, बाब नून से यकुनुत मजजूम हुआ, फाइल हुआ है। देखिए मिन सानिया, कुन्ना, आइंदा आपने ये जवाब नहीं देना मैंने तैयारी नहीं की, मैं तो तैयारी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, जी आपको सर करना है आकर। इंशाअल्लाह। मैं यकुनुत, काना था यकुनुतु बाब नून से, इसका मतलब होता है क्या कहते हैं, परहेजगार होना, ठीक है, फर्मा फरमा बरदार हो बरदार, जाना, फर्मा बरदार होना। तो मिन कुन्ना क्या होगा? मिन कुन्ना मुतअल्लिक फेल है। लिल्लाह व रसूल ही क्या होगा? लिल्लाहि व रसूलिही दूसरा मुतअल्लिक फेल है। रसूल ही मजरूर क्यों है? ये वाव अतफ होने की वजह से। नहीं तो किसने इसको मजरूर किया है? मिन ने? नहीं, फिर लाम हर्फ जर, वो लाम हर्फ जर ने? लाम हर्फ जर ने किया है ना सर। हाँ जी। अब तर्जुमा करें, वमन यकुत मिनकुन लिल्लाहि व रसूलिही। और जिसने तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की। जी, और क्या हुआ? वतअमल सालिहन, आप बताइए। वतअमल सालिहन, अमिला यअमलु बाब सीन से है, आइन मीम लाम मादा है, तामल मजजूम है, फेल मुजारे। फाइल क्या है इसका? और हुआ इसमें फाइल है, ये मन की इसमें तरफ राज्य हिया है, फाइल है, सालिहन मफूल है। इसमें हिया फाइल है, तामल। हिया, ये तामल फेल मोनस का सीगा नहीं है, ता अलामत मुजारे जी मोनस जी के लिए नहीं है। जी जी सर। यही बात तो मैंने पिछली आज में एक्सप्लेन कर दी कि फौरन बाद वाला बिल्कुल एग्जैक्टली मन के हिसाब से आएगा हुआ, लेकिन बाद में जाकर अगर कोई फेल दूसरा होगा वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा। अब ये हिया है, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन, तुम में से जो कोई फर्मा बरदार होगी अल्लाह और उसके रसूल की, वो तअमल सालिहन, और वो नेक अमल करेगी।
اب اور यहाँ पे ये अमलन जी मफूल मुतलक महजूफ है और ये सालिहन असल में उस मफूल मुतलक की मफूल मुतलक सिफ्त है। चले, वेरी गुड। जी ये आप ये आयत, इसका मतलब जज़ाकल्लाह। आप आयत तैयार करके नहीं आई थी? अच्छा, तो अभी जो सुनने वाले ये कहेंगे अच्छा उस्ताद जो है ना 2 नंबर ही करता है, पहले अपनी उस शिगिर्दों से आयतें तैयार करवा लेता है इसलिए आगे अच्छा अच्छा पढ़ती हैं। हम तो समझते थे ये वाकई ज़हीन है। नहीं सर, वो ये क्या है ना, काफी दिन हो गए तो इसलिए देखा नहीं था, चलें, कोई और बात, आज टाइम नहीं लग पाया कोई बात, इसलिए। ओके जी। सुमैया आइए जी सर। जी। तो नोतिहा अजरहा मर्रतैन, ये जरा बताएं। जी सर, नोतिहा जो है ये जवाबी शर्त है। नोतिहा ये अताया से है, अताया यातिया, और ये मजूम है। तो नोतिहा जो है इसके साथ इसमें जो है इसका फाइल है नहनु, और हा जो है इसमें मफूल है। नोतिहा अजरहा ये भी मुरक्कब इजाफी बन के सेकंड मफूल है। मर्रतैनी 2 बार। मर्रतैन ये क्या चीज है, कौन सा मफूल है? मफूल मुतलक, ठीक ये है। अदद तो मतलब अदद बताए, जी सर। मफूल मुतलक, हम्म, ताकि अदद बता दीजिए। तो क्या तर्जुमा हुआ? नुतिहा अजरहा मर्रतैन, हम उसे इसका अजर 2 बार देंगे। उसका अजर हम उसे 2 बार देंगे। ये 2 बार नुती देंगे। कौन से बाब से है? बताइए तीसरा बाब द्वाद से। नो नो, सॉरी सर, बाबे फाल से। आता युती, ठीक है। बाबे अच्छा फाल। देखें, जी सर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने पिछली आयत में क्या तज़किरा फरमाया था? सर उनको सजा का कहा था कि 2 दफा युदाअफ देंगे। लहल, यानी अगर अजाब 2 बार है तो अजर भी क्या है? 2 दफा दिया 2 जाएगा। दफा है। यानी आप चूंकि बड़े दर्जे पर हैं, फिर आपको सब्र भी करना है उम्महातुल मोमिनीन के लिए ना, कि उनको सब्र भी करना है, नबी के का साथ भी देना है, उनको परेशान भी नहीं करना है, और अपनी कुछ हकूक को थोड़ा रिलैक्स कर देना है, फिर उस पर अजर तो है ना। ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल सर। दुनिया में भी अगर मिसाल के तौर पे आपके खामद आपके साथ कोई, आपकी कोई बात, यानी आपने उससे कोई डिमांड की और उसने अपनी मजबूरी बता दी, अच्छा ये मेरी मजबूरी है, और आप अगर प्यार से उसको कह दे कि चलो कोई बात नहीं, तो आपके ख्याल में जवाबन वो क्या करेगा? अगर वो अच्छे अखलाक वाला है, यानी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, मेरा जनरली क्वेश्चन है, इट इज नॉट डायरेक्टेड टू यू और योर हस्बैंड, ओके, जी जी सर। जनरल सवाल है। तो वो आदमी आपके ख्याल में अच्छे अखलाक वाला है तो क्या करेगा? जी सर, वो मतलब खुश होगा, प्रेस करेगा, और प्रेज करेगा। जब उसके पास जी वो आएगी आसानी, तो वो इसका जवाब भी देगा, बिल्कुल। उसकी इस भलाई का वो उसको जवाब भी देगा। वो उसको, जैसे कहते हैं ना सरप्राइज देना, वो अपनी बीवी को सरप्राइज भी दे देगा। जी और उलमा इस बात की तालीम देते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपकी बीवी सब्र कर जाए किसी बात पर, आप उसने कोई डिमांड की आप पूरी नहीं कर सके, और आपने उसको यानी प्यार मोहब्बत से मना किया या उसको समझाया, तो उसने भी आगे से आपका साथ दे दिया कि हाँ ठीक है चले आप मजबूर हैं, अभी आपका मसला है, और वो खामोश हो गई, तो उलमा ये समझाते हैं कि फिर अब आप उसके साथ उसने उसने अखलाक से इस तरह से पेश आए कि जब आपको यूं ही आपको आसानी हो तो उसके उस बात का बदला उसको एक्स्ट्रा कर, उसने आपके साथ एक भलाई की। इस तरह क्या होगा, आप जब वो उस बंदी के सामने आएगा तो बताएं उसका क्या रिएक्शन होगा, अगर वो भी इंसान की बच्ची है। जी सर, अगर वो इस तरह से सर करेंगे तो डेफिनेटली वो भी डेफिनेटली मजीद वो भी आपको ज्यादा। जवाब देगी, वो भी अच्छा बिल्कुल रिस्पॉन्स देगी, उसके दिल में मोहब्बत बिल्कुल बढ़ेगी। हमारे दीन ने हमें बहुत कुछ बिल्कुल। सिखाया है, लेकिन यह कि ये 2 वे ट्रैफिक है, इट्स नॉट ओनली 1 वे ट्रैफिक। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आगे चलते हैं जी। जी डॉक्टर अफशां आइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आगे क्या लिखा हुआ है? वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। आतदना कौन सा फेल है, बाब क्या है, मादा क्या है? ये माजी है और इसका मादा हो जाएगा एन त और दाल, दोनों इसमें फाइल है। ऐन ता बाब और इफ़ाल दाल। से। जी, बाब कौन सा है? इफ़ाल से। इअतदा यअतदी। आतदा आतदा यूतदी यूतिदु। आतदा युअतिदु। ठीक है, तो ये भी जी, बाबे कौन से बाब से है? मुझे कुछ गड़बड़ लग इफ़ाल। रही है। सर सही तो है आतदना, ये इसमें चला 14 सीगा हो गया। ठीक है, आतदना फेल माजी, नाहनु फाइल, इसका मतलब ये होता है तैयार करना, लेकिन मैं इसको देखना भूल गया कि ये दोनों में फर्क क्या है। आदा, आदा युइदु, आतदा, आतदा युअतिदु। चले, हमने उनके लिए so, तैयार रखा है ठीक रिज़्क़न है, करीम। रिस्कन करीमन कौन सा मुरक्कब है और मंसूब क्यों है? ये मुरक्कब तौसीफी है और ये मफ़ऊल है, इसलिए ठीक है, मंसूब। क्या तर्जुमा हुआ आतदना लहा रिस्कन करीमा? हमने उनके लिए तैयार रखा है करीम रिज़्क़। ठीक है, हमने उनके लिए तैयार कर रखा है करीम रिस्क। चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब जरा तफसीर में हम देखते हैं कि इसमें क्या एक वाक़या है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है कि जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों को इख्तियार दे देने का हुक्म दिया तो आप उनके पास तशरीफ लाए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह भी बयान किया है कि इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुझसे गुफ्तगू फरमाई, यानी आयशा रजी अल्लाह ताला। आपने फरमाया, इन्नी ज़ाकिरुल लकी अमरन फला अलैकी अन तस्तअजिली हत्ता तस्तअमिरी अबवैक। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जवाब देने में जल्दी ना करना, बल्कि अपने वालिदैन से भी मशवरा कर लेना। हम सब के लिए तालीम है, यानी इंसान को जल्दी नहीं करनी चाहिए, जरा समझना चाहिए। आप इस बात को खूब जानते थे कि मेरे वालिदैन मुझे आपसे अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म कभी भी नहीं दे सकते। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका, और आपने पूरी दो आयतें तिलावत फरमाई। ये सुनकर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि मैं किस बात पे अपने वालिदैन से मशवरा करूं, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तलबगार हूं। इमाम बुखारी ने इसको मुअल्लक भी रिवायत किया है, और ये भी कि हज़रत आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बीवियों ने भी यही जवाब दिया और जवाब में आपकी खिदमत में अर्ज किया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इख्तियार दिया था, मगर हमने आप ही का इंतखाब किया, तो आपने इसे कोई चीज तलाक वगैरह शुमार नहीं की। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत किया है कि अबू बकर आए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत तलब की। अच्छा, ये वो है, ये जो आ रहा है ना कि इजाजत तलब की, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे के लिए मेरा ख्याल है कि अलग हो गए थे। तो अबू बकर आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत तलब की। उस वक्त बहुत से लोग आपके दरवाजे पर बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा थे। अबू बकर को इजाजत न मिली। फिर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन्होंने इजाजत तलब की, मगर उन्हें भी इजाजत न मिली। फिर थोड़ी देर बाद अबू बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा को इजाजत मिल गई। दोनों अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपके पास आपकी बीवियां भी मौजूद हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हज़रत उमर ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता हूँ, शायद आप हंस पड़े। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर बिन्त ज़ैद, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी, अब मुझसे खर्च का सवाल करे तो मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक नजर आने लगी। आपने फरमाया, हुन्न हौली कमा तरा यसअलनी अन्नफका,
میری بیویاں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس نفقہ طلب کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہوئے تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ماریں، عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دونوں اپنی صاحبزادیوں سے کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مارنے سے منع فرمایا، اور ازواج مطہرات نے بھی کہا کہ ہم اس کے بعد آئندہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ کے موجود ہی نہ ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اختیار سے متعلق یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ الگ ہوئے تو وہ الگ معاملہ تھا۔ بہرحال تو اب آپ یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ بعض لوگ نا بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، بڑے اعلیٰ ادب کا مقام ہے، یاد رہے وہ اپنی بیویوں کے شوہر بھی تھے، ان کا ایک رشتہ بھی تھا، یعنی وہاں نبوت کا تو رشتہ تھا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایک شوہر اور بیوی کا تعلق بھی تھا، اور وہ بالکل نیچرل۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ، یہ جو لوگ بعض دفعہ نا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی وہ اللہ نے ایک بشر کے روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر کے طور پر رسول بھیجا تھا۔ ان کے بشری تقاضے تھے، وہ بھائی بھی تھے، وہ والد بھی تھے، وہ شوہر بھی تھے، وہ دوست بھی تھے اپنے صحابہ کے، جن میں سے جو بہت قریب تھے آپ کے۔ تو آپ کے یہ سارے رشتے موجود تھے، آپ نانا بھی تھے، تو وہ اس رشتے کے اندر موجود جو ساری چیزیں تھی وہ نیچرلی فلو کرتی تھی۔ اسی لیے آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ جب اس طرح سے ڈیل کر رہی ہوتی تھی تو وہ آپ کو اپنا شوہر سمجھ رہی ہوتی تھی، اور یہ نیچرل ہوتا ہے۔ ایک آدمی باہر کتنا بڑی مرضہ جو ہے نا بڑا افسر ہوتا ہے، لیکن وہ بیوی کے ساتھ آ کے تو اس کا شوہر ہی ہوتا ہے نا۔ آپ اگر مثال کے طور پہ کوئی پریزیڈنٹ ہے کسی کنٹری کا، تو وہ گھر میں تو پریزیڈنٹ نہیں ہے نا، وہ گھر میں تو اپنی بیوی کا شوہر ہے، ٹھیک ہے، وہ پریزیڈنٹ بھی اسی صورت میں وہ اپنی بیوی کے وطن کا پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک شوہر اور بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے۔ اب وہاں وہ اپنی پریزیڈنسی نہیں چلائے گا، وہاں وہ اپنا تعلق رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بڑے اعلیٰ اخلاق پر تھے نا، وہ تو ہمیں یہی تعلیم دینے والے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم باہر جو مرضی ہو لیکن گھر میں تم شوہر ہو، تو اپنی بیوی کے ساتھ تم نے کیسے رہنا اس کی سننی بھی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو سنتے بھی تھے اور برداشت بھی کرتے تھے۔ اس بارے میں آپ نے سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، انی ذاکر لکی امرا ما احب ان تستعجلی فیہ حتی تستعمری ابویک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لفظ استعمال فرمایا، ما احب ان تستعجلی فیہ، یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اس معاملے میں جلد بازی کرنا فیصلہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ جو ہے نا وہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں نے تو اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کرتی ہوں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی بیویوں میں سے کسی سے میرے انتخاب کا ذکر نہ کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنفا ولكن بعثنی معلما میسرا لا تسألنی امرأة منہن عما اخترت الا اخبرتها۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تو معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اگر کسی نے تمہارے انتخاب کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں اسے بتا دوں گا، یعنی میں بتا دوں گا کہ بھئی آپ نے مجھے چن لیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کسی کو نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، یعنی اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو چن لیا ہے تو باقی بھی پھر وہ اسی بات کو فالو کریں گی، تو وہ اس بات کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں تو بتاؤں گا، اگر کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں بتا دوں گا کہ بھائی عائشہ نے مجھے منتخب کر لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے حبالہ عقد میں 9 ازواج مطہرات تھیں، جن میں سے 5 خاندان قریش سے تھیں، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا و ام سلمہ رضی اللہ عنہن۔ ان کے علاوہ صفیہ بنت حیی تھی، ان کا تعلق قبیلہ بنو نضیر سے تھا، میمونہ بنت حارث تھی جن کا تعلق قبیلہ ہلال سے تھا، زینب بنت جہش تھی جو بنو اسد سے تھی، اور جویریہ بنت حارث تھی جو بنو مستلق سے تھی رضی اللہ عنہن و ارضاہن۔ ازواج مطہرات عام عورتوں جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا،
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بدستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رہیں، تو اس موقع پر اللہ نے ان کو اس بات کو مناسب سمجھا کہ انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ دیگر تمام عورتوں کی نسبت ان کے لیے حکم بھی مختلف ہے۔ اس میں جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں ناشائستہ حرکت سے مراد ہے سرکشی اور بدخلقی۔ یاد رہے کہ ہم جب لفظ ہمارے ذہن میں لفظ فحش آتا ہے ہم بڑے ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں، تو ازواج المطہرات کے بارے میں ایسا نہیں سوچا جا سکتا۔ بہرحال یہ جملہ شرطیہ ہے اور شرط واقع ہونے کا تقاضا نہیں کرتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ تو یہاں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جملہ شرطیہ ہے، اور جملہ شرطیہ آ رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ فرق یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے جو بات کی نا کہ جملہ شرطیہ ہے اور شرط واقع ہونے کا تقاضا نہیں رکھتی، فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ہاں یہ بات تو ہمیں بھول ہی گئے کہ ان آ رہا ہے نا من یاتی منکن، وہ جملہ شرطیہ ایسا ہے کہ یہ بتایا جا رہا اگر کسی نے کچھ کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شرط واقع بھی ہوگی۔ یہ ایک ایسا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ایک شرطیہ بات کی کہ اگر ایسا ہوگا۔ ایسی آیات اور بھی موجود ہے جس میں انہوں نے ایک پیش کی ہے، سورہ زمر کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے جو اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے خدا نخواستہ شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے نا، لیکن ایک شرط کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، تو مناسب ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہو کہ ان کے بلند و بالا مقام و مرتبہ کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی لیے فرمایا مَن یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اس کے بعد اگلی آیت میں امہات المومنین کے انعامات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے اپنے عدل و فضل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے، یعنی جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ علیین کے درجات ہی میں ہوں گی، اور تمام مخلوقات کے درجات کے اوپر مقام وسیلہ میں ہوں گی، جو جنت کا وہ درجہ ہے جو عرش الہی کے قریب ترین ہے۔ تو یعنی امہات المومنین کہاں جا کھڑی ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے آپ نے ضرور اس سے بینیفٹ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔